المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حضرات، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اور لائیو سامعین و سامعات، ایک ہجری سال ختم ہو گیا، سن 1439، اور سن 1440 شروع ہو گیا. ایک حکم ایسا ہے جو 1439 سے شروع ہوتا ہے اور 1440 میں جا کے ختم ہوتا ہے. وہ ہے قرآن مجید کی سورہ توبہ کی 36 نمبر کی آیت میں جس کا ذکر ہے. وہ حکم یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی ہے تب سے ہی سال 12 مہینوں کا رکھا ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجمالی طور پر ان 4 کا ذکر کیا. وہ 4 کون سے مہینے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کی تفصیل بتلائی. یہاں سے معلوم ہوتا ہے قرآن کافی نہیں ہے، قرآن کی شرح اور تفسیر حدیث سے لینے کی ضرورت ہے. ہم سب قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے محتاج اور ضرورت مند ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 متوالیات، 3 ہیں جو ایک ساتھ آتے ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم. ذوالقعدہ ذوالحجہ پچھلے سال میں اور محرم اگلے سال میں. اچھا یہ بتائیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آپ کی زندگی میں، حیات مبارکہ میں یہ تقسیم تھی کہ سال کس مہینے سے شروع ہوتا ہے، کس مہینے پہ ختم ہوتا ہے، اور یہ فلاں ہجری سال اور وہ اگلا فلاں ہجری سال؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی. صحابہ کرام نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہجری سال کو اختیار کیا اپنی تاریخ کے طور پر. پہلے کسی مشہور واقعے کو لے کر کے تاریخ بنا لیا کرتے تھے. 12 مہینے معروف تھے اور ان مہینوں کے اعتبار سے چلا کرتے تھے. یہ الگ ایک تفصیل ہے کہ کس طرح سے کس مہینے کو اختیار کیا گیا اور کیوں ہجری سن کو اختیار کیا گیا. بہرحال کہنا یہ ہے کہ اب جس پر امت متفق ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ محرم کا مہینہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، اور شاید اس لیے اس کو پہلا مہینہ اختیار کیا گیا کیونکہ ہجرت کے لیے جب عزم کیا گیا تو جس مہینے کی ابتدا ہوئی ہجرت کے عزم کے بعد وہ محرم کا مہینہ تھا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا، مدینہ ہجرت کا ارادہ کیا حج کے بعد، اور جب ارادہ پکا ہوا تو جس مہینے میں ہجرت
کا پکا ارادہ ہوا اور اس کے بعد مہینہ شروع ہوا، محرم کا مہینہ تھا، اور آپ پہنچے ربیع الاول کے مہینے میں۔ تو محرم کا مہینہ یہ سال میں سب سے اہم اور پہلا مہینہ ہے، ہجری سال کا پہلا مہینہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کا اعلان فرمایا ہے۔ حرمت والے مہینوں میں جو لگاتار ہیں اس میں یہ سب سے آخری مہینہ ہے، لگاتار والے مہینوں میں محرم آخر میں ہے، اس سے پہلے ہے ذوالحجہ اور اس سے پہلے ہے ذوالقعدہ۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم یہ تینوں حرمت والے ہیں۔ حرمت والا سب سے آخری مہینہ جو لگاتار آتے ہیں اس میں محرم کا مہینہ ہے، اور رجب کا مہینہ چوتھا حرمت والا مہینہ ہے۔ اسی طرح سے جناب محمد رسول اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں 1982 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد جس مہینے میں صوم رکھنا سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے وہ ہے محرم کا مہینہ، جو اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ، رمضان کے بعد اس میں صوم رکھنا سب سے زیادہ فضیلت کی چیز ہے۔ اور افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، اور فرض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل صلاۃ رات کی صلاۃ ہے۔ ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرض نفل کے مقابلے میں زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ تو رمضان کا صوم فرض ہے، اس لیے اللہ کو وہ سب سے زیادہ پسند ہے، اور فرائض جو 5 وقتہ صلاۃ فرض ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ اس کے بعد میں درجہ آتا ہے نوافل کا، تو نوافل میں رات کی صلاۃ قیام اللیل یا تہجد جسے کہا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے، اور صوم میں، نفلی صوم میں محرم کے مہینے کا صوم اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس کے بعد میں صحیح بخاری میں 1867 نمبر کی یہ حدیث دیکھتے ہیں، جس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا ھذا اليوم یوم عاشوراء، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا کہ آپ تلاش کر کے خصوصی طور پر کسی دن کا صوم رکھتے ہوں مگر عاشورہ کے دن کا صوم۔ تو ایک تو عام بات ہو گئی پورے ماہ محرم کے لیے کہ محرم کے پورے مہینے میں جب بھی نفلی صوم رکھا جائے اللہ کو پسند ہے، اور ایک اس کا خاص دن ہے محرم کی 10ویں تاریخ جس کا نام ہے عاشورہ، 10ویں تاریخ، اس کو خصوصی طور پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صوم رکھا کرتے تھے، دوسروں کے مقابلے میں اس کا درجہ بڑا بتا کر کے رکھا کرتے تھے۔ کیوں رکھتے تھے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا سبب بھی حدیث میں مذکور ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری ہی میں 1865 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے یہودی اس دن صوم رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ اس دن کیوں صوم رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ یہی وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ کلیم اللہ کو ان کے دشمنوں سے، فرعون اور اس کی اولاد سے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی تھی۔ فصامہ موسیٰ شکرا للہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس دن کا صوم رکھا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ، کہ موسیٰ علیہ السلام سے تو ہم تم سے زیادہ قریبی ہیں،
اور موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کے ہم زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کون سی دعوت لے کے آئے تھے؟ وہی دعوت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، توحید کی دعوت لے کر کے آئے تھے۔ سارے نبیوں کا دین ایک ہے، سب ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، سب لا الہ الا اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تو وہی تھی جو دعوت میں لے کے آیا ہوں، موسیٰ علیہ السلام تو میرے بھائی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء کے ہم حقدار ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صوم رکھا اور اپنی امت کو بھی صوم رکھنے کا حکم دیا۔ تو اس طرح سے اور جو یہودی تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کا دعویٰ کر رہے تھے، حقیقت میں وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی راہ سے ہٹ چکے تھے، ان لوگوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کیا، اور اسی طرح سے دوسری خرافات میں وہ پھنس چکے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے دین میں انہوں نے تحریف کر دی تھی، رد و بدل کر دیا تھا۔ اسی طرح سے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں 1976 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب عند اللہ عز وجل ان یکفر السنۃ التی قبلہ، صوم عاشورہ کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ 1 سال پیچھے کے گناہ اس کی وجہ سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو محرم کے تعلق سے کتنی باتیں معلوم ہوئیں؟ ایک یہ کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، دوسرے یہ کہ اس مہینے میں نفلی صوم رکھنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تیسری بات یہ کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو صوم رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کر کے اور اس کو فضیلت والا سمجھ کر کے صوم رکھا کرتے تھے محرم کی 10 تاریخ کو، اور آپ نے اپنی امت کو بھی حکم دیا۔ اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محرم کی 10ویں تاریخ کو صوم اس لیے رکھتے تھے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں رکھا تھا، تو آپ نے ان کی اقتداء میں یہ صوم رکھا۔ یہ ہے جو ماہ محرم کی شرعی حقیقت ہے۔ شرعی طور پر محرم کے سلسلے میں یہ باتیں ہیں جو ثابت ہیں۔ مسند احمد کی ایک ضعیف روایت میں یہ بات بھی موجود ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ ہی وہ تاریخ ہے جس دن کی نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر رکی تھی، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ اور اس کے علاوہ محرم کی 10 تاریخ سے متعلق جو بھی چیزیں بیان کی جاتی ہیں کسی کی کوئی اصل نہیں ہے، یا تو گڑھی ہوئی باتیں ہیں یا تو جھوٹی باتیں ہیں کہ محرم کو ابراہیم علیہ السلام کی آگ بھی اسی دن ٹھنڈی ہوئی اور فلاں بھی یہ ہوا اور فلاں بھی یہ ہوا، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے بیان کر رکھا ہے، اس کی کوئی حقیقت، کوئی بنیاد، کوئی اصل نہیں ہے۔ تو یہ ہے اہل سنت کے کرنے کی چیز جو انہیں کرنا چاہیے۔ اہل سنت کے کرنے کی چیز یہ ہے کہ وہ محرم میں نفلی صوم رکھیں، محرم کی 10 تاریخ کو صوم رکھیں۔ اور ایک اور حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم میں 1916 نمبر پہ مروی ہے کہ آپ نے فرمایا یہود کی مخالفت کرنے کے لیے آپ نے کہا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9ویں کا صوم رکھوں گا، لئن عشت الی قابل لاصومن التاسع، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9ویں کا صوم رکھوں گا۔ اس کا کیا مفہوم ہے؟ ایک تو مفہوم یہ ہے کہ 9ویں کا بھی رکھوں گا، 10ویں کا بھی رکھوں گا۔ ایک مفہوم یہ بنتا ہے کہ 10ویں کا چھوڑ دوں گا، 9ویں کا رکھوں گا، دونوں مفہوم بنتا ہے۔ لیکن اس میں راجح بات یہ ہے کہ 10ویں تو اصل ہے اور اسی دن شکرانہ ادا کیا گیا، اس لیے اسے چھوڑا نہیں جائے گا بلکہ اس کے ساتھ 9ویں کو ملا لیا جائے گا۔ 9ویں کو ملا لیا جائے گا تو ایک کے بجائے 2 رکھنا زیادہ باعث ثواب ہے، کیونکہ ایک میں 1 سال کے گناہوں کی معافی ہو جائے گی، موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء ہو جائے گی، اور دوسرا رکھنے کی وجہ سے یہود کی مخالفت ہو جائے گی، تو اس طرح سے دونوں طرح کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف 1 دن صوم رکھ لے تو 1 دن صوم کافی ہے، وہ ناجائز یا مکروہ نہیں ہے، جائز ہے، 1 دن بھی صوم رکھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ تصور رکھتے ہیں کہ کبھی بھی 1 دن کا صوم نہیں رکھنا چاہیے، ایک کو ساتھ میں ملا لینا چاہیے، یہ تصور غلط ہے۔ صوم عرفہ اکیلا 1 دن کا ہے، ہفتے میں کوئی یوم الاثنین سوموار کے دن صوم رکھنا چاہے 1 دن کا ہے، کوئی شخص جمعرات کا صوم رکھنا چاہے 1 دن کا ہے، تو 1 دن صوم رکھنا جائز ہے، جائز ہے۔ البتہ 1 سے 2 اچھا ہے، 1 سے 2 اچھا ہے۔ ہاں جن دنوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ دوسرا ملائے نہیں رکھ سکتے، جیسے کہا گیا سنیچر اکیلے نہ رکھو، ہاں اس سے پہلے یا بعد میں ملا لو تو رکھو، جمعہ کو اکیلے نہ رکھو، اس سے پہلے یا بعد میں ملا لو تو رکھو۔ تو ان دنوں کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ 1 کو ان کے ساتھ ملایا جائے گا،
لیکن باقی کے بارے میں نہیں کہا جائے گا۔ یہ تو مسئلہ رہا کہ ماہ محرم اور عاشورہ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ جب ہم امت مسلمہ کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افسوس کی بات کہ اس سنت سے لاپرواہ ہو کر بہت سارے ایسے کاموں میں لگے ہوئے ہیں جس کا اس سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ جو کام اس سنت سے ٹکراتے ہیں۔ اصل میں اللہ کی تقدیر کا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ قدر اللہ وما شاء فعل۔ جب کوئی چیز ہو جائے تو مسلمانوں کو یہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چاہا، جیسا فیصلہ کیا وہی ہوا اور وہی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین مکمل ہو چکا تھا۔ یہ ہمارے دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارا دین مکمل ہو چکا تھا، اور یہ بار بار آپ وہ آیت سن چکے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد اب دین میں کسی طرح کی نہ کمی کی جا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی زیادتی کی جا سکتی ہے۔ ایک حادثہ ہوتا ہے اور وہ حادثہ انتہائی دردناک اور انتہائی تکلیف دہ، اور جب بھی اسے یاد کیا جائے تو ایک صاحب ایمان کا غم تازہ ہو جاتا ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، اگر یہ غم کی بات ہے تو شہادت، صرف شہادت کا یہی ایک واقعہ پوری اسلامی تاریخ میں نہیں ہوا ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ نواسے نبی کا غم زیادہ ہوگا یا خود نبی کا غم زیادہ ہوگا؟ ظاہر بات ہے اگر نواسے نبی کو قتل کر دیا گیا تو انتہائی تکلیف کی بات ہے۔ اگر کسی نبی کو ڈائریکٹ قتل کر دیا گیا ہو وہ اس سے زیادہ بڑی غم کی چیز ہوگی، اور کسی ایک نبی کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ بہت سارے نبیوں کو قتل کیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق۔ یہودی نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کا نام تک ذکر نہیں کیا۔ بہت سارے نبی ہیں جنہیں قتل کیا گیا، اور ان کے قاتلوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے نام ذکر نہیں کیا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر اسی لیے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ کوئی مسلمان نہ جانے، اس کو معلوم ہی نہ ہو کہ یہ کوئی واقعہ ہوا ہے، اور حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو بھی نہ جانے، تو اس کے دین و ایمان میں کسی طرح کی کمی نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا تھا، اور اللہ کا دین محفوظ ہے، اور قرآن کریم محفوظ ہے، اور یہ قیامت تک محفوظ رہے گا، اور قرآن کریم کے ساتھ قرآن پاک کی تشریح احادیث مبارکہ بھی محفوظ ہیں، غیر محفوظ نہیں۔ ہمارا دین اللہ کی حفاظت سے محفوظ ہے، اس لیے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا علم ہوئے بغیر ہمارا دین نامکمل ہے۔ نہیں، ہمارا دین مکمل ہے اس کے بغیر۔ لیکن یہ واقعہ ایسا ہوا کہ اس کے ذریعے شیطان کو موقع ملا مسلمانوں میں تقسیم در تقسیم کرنے کا، مسلمانوں میں آپس میں دشمنیاں اور نفرت پیدا کرانے کا، مسلمانوں میں بدعت پیدا کرانے کا، مسلمانوں کو شرک کی طرف ڈھکیلنے کا موقع ملا، مسلمانوں میں غلو پیدا کرنے کا موقع ملا۔ تو شیطان نے بہت ساری بدعتیں پیدا کی، جس میں سے دو بڑی بدعت پیدا ہوئی۔ ایک بدعت نواسب کی بدعت تھی۔ نواسب جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے دشمنی رکھتے ہیں، نواسب جو علی رضی اللہ عنہ سے، حسین رضی اللہ عنہ سے، فاطمہ رضی اللہ عنہ سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد سے دشمنی رکھتے ہیں، انہوں نے ایک بدعت ایجاد کی۔ وہ بدعت تھی خوشی منانے کی، محرم کی 10ویں تاریخ کو خوشی منانے کی بدعت۔ اور اس کے مقابلے میں جو بدعت زیادہ شہرت پائی وہ بدعت غم کی بدعت تھی، ماتم کی، مرثیے کی بدعت تھی، یہ زیادہ شہرت پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کوئی واقعہ ہوتا ہے اگر، تو اس واقعے کو کیسے سمجھا جائے اور کیا کیا جائے اس واقعے کے تعلق سے۔ آپ دیکھیں کہ غم کے تعلق سے ہمیں کیا کیا تعلیمات دی گئی ہیں۔
غم کا واقعہ اگر کوئی ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غم کے واقعات نہیں ہوئے؟ بہت سارے غم کے واقعات ہوئے. آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ کے بیٹوں کی وفات ہوئی، آپ کی بیٹیوں کی وفات ہوئی، آپ کے چھوٹے بچے کی وفات آپ کی گود میں ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کی وفات، آپ کی سانس اکھڑ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ رونے سے منع کرتے ہیں، آپ خود رو رہے ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ رحمہ جعلہ اللہ فی قلوب عبادہ، یہ رحمت کے آنسو ہیں اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے. انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے رحم ان پہ کرتا ہے جو رحم والے ہیں. لیکن کیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال پہ اسی تاریخ پہ اس واقعے کو یاد کیا؟ حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کو پھر بعد میں اسی سال اسی تاریخ میں یاد کیا؟ بیٹیوں کی وفات کو کیا بعد میں یاد کیا؟ جن انبیاء کو قتل کر دیا گیا تھا ان انبیاء کو، یا جن کو لہو لہان کیا گیا ان انبیاء کے انہی تاریخوں میں بار بار آپ نے یاد کیا؟ نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کے خلاف ہے، آپ کے طریقے کے خلاف ہے. سب سے زیادہ قتل کا گناہ کس شخص کو ملنے والا ہے؟ جس شخص نے قتل کی ابتدا کی، جس شخص نے قتل کی ابتدا کی. اور آدم علیہ السلام کے دو بیٹے جن کی قربانیوں کا قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کیا اور ان کا نام نہیں ذکر کیا. اللہ نے ان دونوں کا ذکر کیا لیکن نام ذکر نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی ان دونوں کا نام ذکر نہیں کیا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نفس تقتل ظلما الا کان علی ابن آدم الاول کفل منها. آپ نے فرمایا کہ دنیا میں جو بھی ظالمانہ قتل ہوگا اس کا ایک حصہ کس کو پہنچے گا؟ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کو پہنچے گا جس نے قتل کیا تھا، قابیل نے. اور حابیل مقتول ہوئے تھے اور حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کی تھی، گویا وہ اللہ کے ولی تھے، وہ نیک بندے تھے، نیک بندے تھے. نیک بندے کو ایک برے شخص نے قتل کیا، اللہ نے دونوں کا ذکر نہیں کیا. آج جو یہ تصور دیا جاتا ہے کہ لعنت کرنا ضروری، گالی بکنا ضروری، پوری زندگی کو اسی میں گزارنا ضروری، صبح و شام ان کو گالی گلوچ کرنا ضروری، وہ اسی کو پورا دین بنا لیا ہے. یہ دین کا حصہ نہیں ہے. غم اور ماتم کا مسئلہ کیسا ہے؟ غم اور ماتم کا مسئلہ بھی آپ دیکھ لیں. جہاں تک مرد کا معاملہ ہے، مرد کے لیے تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی ماتم نہیں، ایک سیکنڈ کے لیے غم نہیں، ایک سیکنڈ کے لیے تکلیف کی بات نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے گھر میں داخل ہوئے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میرے سر میں بڑا درد ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ عائشہ میرے سر میں بہت درد ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اگر ایسا ہو جائے کہ تم میرے جیتے جی مر جاؤ تو میں تمہیں اپنے ہاتھ سے غسل دوں گا، اپنے ہاتھ سے کفن پہناؤں گا، اپنے ہاتھ سے تمہیں قبر میں اتاروں گا. عائشہ رضی اللہ عنہ ظاہر بات ہے ایسی بات سن کر کے جو کہنا چاہیے ایک عورت کو، بیوی کو، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں آپ تو یہی چاہتے ہیں میں مر جاؤں اور پھر شام کو اس رات میں کسی اور بیوی کے پاس آپ رات گزاریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انکار نہیں کیا. آپ مسکرائے، آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا نہیں. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ خوشی میں نہ غمی میں نہ مذاق میں کسی بھی حالت میں آپ کی زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلتی تھی. واللہ ما خرج منہ الا الحق، اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب بھی کچھ نکلا حق ہی نکلا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہا کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہناؤں گا، اس سے یہ مسئلہ ایک دم صاف ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو خود اپنے ہاتھوں سے غسل دے کے، اپنے ہاتھوں سے کفنا کے، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق میں بھی کوئی غلط بات نہیں کہتے. اور یہیں سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسی دن اگر اس کے پاس دوسری بیوی ہے تو دوسری بیوی کے پاس رات گزار کے ہم بستری بھی کر سکتا ہے، جائز ہے اس کے لیے، یا نئی شادی بھی کر سکتا ہے. اس کے لیے احداد نہیں ہے، اس کے لیے سوگ نہیں ہے. سوگ اور غم منانا عورتوں پر ہے، اور عورتوں پر بھی دو طرح ہے. ایک ہے شوہر کے لیے اور ایک ہے شوہر کے علاوہ کے لیے. شوہر کے لیے ہے 4 مہینہ 10 دن اور شوہر کے علاوہ کے لیے ہے 3 دن. بیٹا کی وفات ہو جائے، باپ کی وفات ہو جائے، بھائی کی وفات ہو جائے، کسی عورت کو 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے، اور 3 دن گزرنے کے بعد وہ عطر منگاتی ہیں، خوشبو منگاتی ہیں، اور اپنے بدن پہ خوشبو لگاتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ واللہ ما کان بی بالطیب من حاجہ، ما کان علی بالطیب من حاجہ، اللہ کی قسم مجھے خوشبو یا عطر کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے صرف ایسا اس لیے کیا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا يحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد على میت فوق 3 الا على زوج 4 اشہر و10، کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے حلال نہیں ہے کہ وہ شوہر کے علاوہ اور کسی مردے پر 3 دن سے زیادہ غم منائے۔ ہاں شوہر اگر ہو تو 4 مہینے 10 دن غم منائے گی۔ تو غم منانے میں خوشبو سے دور رہنا بھی ہے۔ انہوں نے خوشبو لگا کے بتایا کہ میرے غم کے ایام ختم ہو گئے، 3 دن سے زیادہ نہیں۔ تو جب میرے بھائی یہ اسلام کی تعلیم ہے، اور اگر کوئی عورت 1 دن بھی غم نہ منائے تو اس کا درجہ اعلیٰ ہے۔ جانتے ہیں آپ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ، ام سلیم رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ کا بیٹا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا بیمار تھا۔ صبح نکل جاتے تھے، شام کو آ جاتے تھے، پوچھتے تھے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیٹے کی کیا حالت ہے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ بتاتی تھی الحمدللہ خیریت سے ہے، دیکھتے تھے۔ اسی طرح سے کئی دن چلتا رہا۔ ایک دن ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پہنچے اور انہوں نے پوچھا کہ اس وقت بچے کی کیا حالت ہے، تو ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا پہلے سے زیادہ سکون میں ہے، اور اس کے بعد خوب اچھا کھانا پکایا، خود بنی سمری زیب و زینت کیا، بناؤ سنگار کیا۔ انہوں نے کھانا کھایا اور اس کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی، سکون حاصل کیا، اور اس کے بعد وہ کہنے لگیں بستر پہ لیٹے لیٹے کہ ابو طلحہ اچھا یہ بتاؤ، اگر کسی نے تمہیں کوئی چیز امانت دی ہو اور اس امانت کو وہ شخص واپس مانگے تو وہ دے دینا چاہیے، اس دینے پہ ناراض ہونا چاہیے؟ تو کہا نہیں، امانت ہے، کسی سے ہم نے ادھار لیا ہے، کسی کی چیز ہے، وہ مالک ہے، اگر وہ چاہتا ہے تو اسے دینے میں کیا حرج ہے، اس میں ناراض اور غصہ ہونے کی کیا بات ہے؟ کہا بیٹا اللہ کی امانت ہمارے پاس اللہ کی امانت تھا ہمارا بیٹا، اللہ نے وہ امانت واپس لے لی، اس کی وفات ہو گئی۔ اور انہوں نے جو جملہ کہا تھا جھوٹ نہیں بولا تھا، انہوں نے کہا تھا پہلے سے زیادہ سکون میں ہے، سکون ہو گیا، سانسیں ختم ہو گئی، حرکت بند ہو گئی، حرکت کے بعد سکون ہے، تو بچہ سکون میں ہے۔ انہوں نے جھوٹ بھی نہیں بولا تھا، البتہ چھپایا تھا تاکہ شوہر کو پریشانی نہ ہو۔ وہ غصہ ہو گئے، ناراض ہو گئے کہ تم نے ایسی حالت میں مجھے لت پت کر دیا اس چیز سے جس کو عام طور پہ گندگی تصور کیا جاتا ہے۔ کہا مجھے ہم بستری تک کروا دیا جبکہ بیچے کی لاش گھر میں پڑی ہوئی ہے۔ صبح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے پورے واقعے کا ذکر کیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، بارک اللہ لکما فی لیلتکما ہذی، اس رات میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ بیٹا پیدا ہوا اس رات کی ہم بستری سے، حافظ قرآن ہوا، عالم دین ہوا۔ تو انہوں نے ایک رات بھی، ایک دن بھی سوگ نہیں منایا، اور اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے برکت دی۔ تو درجہ بلند ہے جو شخص سوگ نہ منائے۔ اور پھر اگر غم آج بھی جائے، کوئی تکلیف کی چیز ہو جائے، تو تکلیف کے لیے جاہلیت کا طریقہ نہیں اختیار کیا جائے گا، بلکہ اسلام کا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ اسلام کا طریقہ کیا ہے؟ آنکھوں سے آنسو آ جائیں، دل میں غم ہو جائے، رنج پیدا ہو جائے، لیکن تماچے مارے جائیں، گریبان چاک کیا جائے، اور اسی طرح سے واویلا مچایا جائے، مرثیہ خوانی کی جائے، اور سینہ کوبی کی جائے، زنجیر زنی کی جائے، یہ سب کی اجازت نہیں ہے شریعت میں، یہ سب جاہلی امور ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے اپنی برات کا اعلان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جو گالوں پہ تماچے مارے، جو گریبانوں کو چاک کرے، اور جو شخص جاہلیت کی پکارے۔ اس میں تصنع ہے، اس میں بناوٹ ہے، اس میں تکلف ہے، اور اسلام تکلف سے ہمیں دور رکھتا ہے، بناوٹ سے دور رکھتا ہے۔ اس میں بڑی بڑی عجیب چیزیں جو ہے پیدا کر لی گئیں۔ میں نے کہا کہ شیطان نے 2 بدعتیں پیدا کی، ایک طرف غم منانے کی بدعت پیدا کی، اور اس کے مقابلے میں کچھ جاہلوں نے، کچھ نادانوں نے خوشی کی بدعت پیدا کی۔ خوشی کی بدعت والے بھی بدعتی،
اور غم کی بدعت والے بھی بدعتی۔ خوشی کی بدعت والوں نے بہت ساری حدیثیں گڑھیں، اور ہو سکتا ہے بہت ساری حدیثیں آپ لوگوں کے پاس بھی اس طرح کی آئیں لوگ، کیونکہ ابھی تیزی کے ساتھ چیزیں پہنچتی ہیں۔ کیا خوشی کی حدیثیں گڑھی گئیں؟ کسی نے کہا کہ جو شخص عاشورہ کے دن سرما لگا لے پورے سال اس کی آنکھیں خراب نہیں ہوں گی۔ یہ کیا خوشی منانے کے لیے؟ کوئی زینت اختیار کرو، اس کی دعوت دی گئی، یہ جھوٹ ہے۔ کوئی شخص عاشورہ کے دن غسل کر لے سال بھر بیمار نہیں ہوگا، یہ جھوٹی حدیث بنائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، یہ بھی غلط ہے۔ کوئی شخص اپنے بیٹوں کو، اپنے آل و اولاد کو گھمائے پھرائے، پکنک کرائے، اچھا کھلائے، اچھا پلائے، کشادگی کرے، فراخی کرے، خوب ان پہ خرچ کرے، تو سال بھر اس کے مال میں خوب برکت ہوگی۔ یہ بھی کچھ لوگوں نے گڑھ لیا۔ یہ سب کیا ہے؟ جھوٹ ہے، یہ نواسب کی گڑھی ہوئی بدعتیں ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جن لوگوں نے غم منایا، نوحہ کیا، ماتم کیا، کالا لباس پہنا، یا جو بھی حرکتیں کی، وہ سب کے سب بھی جہالت پر، ہٹ دھرمی پر، ضد پر، اور اسی طرح سے سنت سے دوری پر وہ بھی مرکوز ہے، اور اس کا بھی سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے عاشورہ کو صوم رکھتے ہیں اور ان ساری حرکتوں سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ یہ تو رہی بدعت تک بات، لیکن وہ باتیں جو شرک تک پہنچا دیتی ہیں۔ حسین شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ بلند فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کمسن تھے، چھوٹے بچے تھے، چنانچہ آپ وہ احادیث جانتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، حسین رضی اللہ عنہ یا حسن رضی اللہ عنہ لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے تھے، آپ ممبر سے اتر گئے، انہیں اٹھایا، گودی میں لیا، وغیرہ وغیرہ چیزیں باتیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے، کبھی پیٹھ پہ آ کے بیٹھ جاتے، بہت سارے واقعات ہیں۔ کوئی کمسن تھے، بچے تھے، ان کو یہ موقع نہیں ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوں، بدر میں جا کے لڑیں، احد میں جا کے لڑیں، خندق میں جا کے لڑیں، انہیں موقع نہیں ملا۔ اور جانتے ہیں کہ غزوہ کرنا اور اللہ کے لیے اپنی جان کو لگا دینا یہ بہت بڑے اجر کا کام ہے، بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ یہ موقع نہیں ملا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شہادت عطا کر کے ان کا رتبہ بلند کیا۔ شہادت دے کرو، شہادت تو وہ نیک عمل ہے کہ جس کی تمنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ آپ کہتے تھے وَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ میری خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی تمنا کیا کرتے تھے، جس چیز کی خواہش کیا کرتے تھے، وہ کتنا عظیم الشان درجہ ہوگا۔ تو وہ درجہ اگر کسی کو ملا تو غم منانے کی چیز ہے، وہ درجہ ملا، وہ مقام ملا تو غم منانے کی چیز ہے، یہ غم منانے کی چیز نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں ان کے غم کے نام پر امت کے اکابرین کو، امت کے بڑے بڑے لوگوں کو، وہ لوگوں کو جنہوں نے دین کو باقی رکھنے کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دیں، ان کو برا بھلا کہا جانا، ان کو گالی دیا جانا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، جن کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، جن کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، جن کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں، یہ سب کو برا بھلا کہنا اور غم منانا ہی تھا۔ تو حسین رضی اللہ عنہ کے والد علی رضی اللہ عنہ کو کیا شہید نہیں کیا گیا؟ حسین رضی اللہ عنہ کے والد علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ حسین رضی اللہ عنہ کے بہنوئی کون؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، انہیں شہید کیا گیا۔ علی رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی عمر رضی اللہ عنہ سے نکاح میں ام کلثوم عمر رضی اللہ عنہ کی نکاح میں تھی۔ تو اس طرح سے حسین رضی اللہ عنہ کے بہنوئی ہوئے عمر رضی اللہ عنہ، اور عمر رضی اللہ عنہ کو صلاۃ فجر میں بدبخت ابو لولو فیروز مجوسی نے خنجر مار کر کے انہیں شہید کیا۔ تو کیا ان کا غم کیوں نہیں مناتے؟ اور غم ہی منانا تھا تو عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم کیوں نہیں مناتے؟ عثمان رضی اللہ عنہ جو حسین رضی اللہ عنہ کی دو خالاؤں کے شوہر ہیں، خالو ہیں، ڈبل خالو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، فاطمہ رضی اللہ عنہ سب سے چھوٹی تھی، زینب رضی اللہ عنہ سب سے بڑی تھیں۔ زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوا تھا، اور رقیہ اور ام کلثوم جو بیچ کی دونوں تھیں، رقیہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کی شادی کی، نکاح میں دے دیا، اور اس کے بعد جب ان کی وفات ہو گئی تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم کو عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دیا۔ اور جب ان کی بھی وفات ہوگی آپ نے کہا اگر میرے پاس کوئی تیسری بیٹی ہوتی جو خالی ہوتی تو وہ بھی میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو
نہایت مظلومانہ طور پر گھر میں بند کر کے بھوکے پیاسے شہید کیا گیا، کیا ان کی شہادت اس لائق نہیں کہ اس پہ غم منایا جائے؟ تو غم تو یہ ہمارا دین نہیں ہے، ماتم منانا یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ ماتم منائیں گے تو سال کا کوئی دن ایسا نہیں بچے گا کہ جس دن کسی نہ کسی کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ اور پھر اس کے بعد میں جو تعزیہ کے نام پہ جو کچھ کیا جاتا ہے، تعزیہ کے نام پہ کیسے منت مانے جاتے ہیں، اور کیسے تعزیے کے سائے سے گزارا جاتا ہے، اور کیسے اسے تیار کیا جاتا ہے۔ تعزیہ کے بارے میں کیا تصور ہے کہ یہ حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کی نقل ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ حسین رضی اللہ عنہ کے روضہ یا قبر مبارک کی نقل ہے، کاپی ہے۔ اور اس کو تیمور لنگ نے اپنے زمانے میں ایجاد کیا۔ تیمور لنگ نہیں جا پاتا تھا عراق، بغداد زیارت کرنے کے لیے، اس کا مذہب تھا کہ وہاں کی جا کے زیارت کرے قبر حسین کی، تو اسے مشورہ دینے والوں نے مشورہ دیا کہ اس کی نقل بناؤ اور اسی کی زیارت کر لیا کرو۔ آپ سوچنے کی بات ہے کہ کوئی بھی عقل مند ایسا یہ بات مانے گا کہ نقل اصل کے برابر ہو سکتا ہے؟ آپ جب مکہ مکرمہ جاتے ہیں، مکہ مکرمہ میں کعبہ کا طواف کرتے ہیں، آپ کو ثواب ملتا ہے، برکت ملتی ہے۔ آپ کعبہ کی نقل بنا لیں اپنے گھر، اس کا طواف کریں، کچھ ملے گا؟ نقل کبھی اصل کی طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کو مان لیں کہ اس کی زیارت میں یا وہاں جا کے طواف کرنے میں کچھ ملتا ہے، کچھ برکت ملتی ہے اگر مان لیں، حالانکہ کچھ نہیں، قبروں سے برکت کا تصور اسلام میں نہیں ہے، لیکن مان بھی لیتے ہیں، تو نقل میں کیسے ملے گی؟ کاپی میں کیسے ملے گی؟ کاپی کبھی اصل کی طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو بچوں کا کھلونا ہے کہ وہ ایک گڑیا اور گڑیا بناتے ہیں، گڑا بناتے ہیں اور ان کی شادی کراتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کمال کر لیا ہے۔ وہ کاپی کرنا ہے بچوں کا کھیل ہے، عقل مندوں کا یہ کام نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں یہ سمجھنا کہ یہ جو ہم نے کاپی بنائی ہے، جو بانس اور جو ہے کیا نام ہے کاغذ اور اسی طرح سے جو چیزیں لگا کر کے کچھ ہم نے بنایا ہے، اس میں خدائی طاقت آ گئی ہے، یہ معبود ہو گیا ہے، اس میں جھکنا چاہیے اور اس میں نظر و نیاز چلانا چاہیے، اور جو اس کے پاس پہنچ کر کے منت مان لیں گے تو منت پوری ہو جائے گی۔ یہ سب کیا ہے؟ شرکیات میں سے ہے، جس سے آدمی لا الہ الا اللہ کو چھوڑ بیٹھتا ہے، لا الہ الا اللہ کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا جب ہم نے اقرار کیا ہے تو ہم نے کیا مانا ہے؟ لا الہ، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ فرشتے عبادت کے لائق، نہ انبیاء عبادت کے لائق، نہ انسان عبادت کے لائق، نہ جنات عبادت کے لائق، نہ پتھر عبادت کے لائق، نہ حیوانات عبادت کے لائق۔ یہ بانس کی کھپچیاں اور یہ کاغذ عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں؟ یہ ہم نے اپنے ہاتھ سے جو کچھ بنایا وہ عبادت کے لائق ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہماری چاہے قلبی عبادت ہو، چاہے لسانی عبادت ہو، چاہے مالی عبادت ہو۔ مالی عبادت کیا؟ آپ جب چڑھاوا چڑھاتے ہیں، جب نیاز دیتے ہیں، جب منت مانتے ہیں، تو کیا یہ مالی عبادت ہے؟ ہماری مالی عبادتیں بھی کسی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے الا اللہ، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ تو ہم نے لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم مصیبت میں پھنسے اور ہم نے یا حسین مدد پکارا یا علی مدد پکارا تو ہم نے لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دیا، لا الہ الا اللہ کا معنی چھوڑ دیا، لا الہ الا اللہ کی سکھائی ہوئی توحید کو چھوڑ دیا۔ یہ قابل قبول ایک مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ اسلام کو اسی طرح سمجھنا ہے جس طرح سے اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ماہ محرم اور یوم عاشورہ کی شرعی حیثیت کے مطابق ماہ محرم میں نفلی صوم رکھنے اور عاشورہ کے دن صوم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے ہم سے قبول فرمائے اور ہر طرح کی بدعات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا وسلم۔